بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ اسلامی معاشرے کی نظریاتی بنیاد کیا ہے؟ یعنی وہ نظریاتی بنیاد جس پر اسلام نے تاریخ کے ہر دور میں اپنے معاشرے کی تعمیر کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی شہادت آدم علیہ السلام نے دلوائی، اور یہی شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور پوری 1,24,000 پیغمبر نے پوری اپنی قوم کو یہی شہادت دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا بڑا وسیع اور واضح مفہوم ہے۔ حکومت، اقتدار، عبادت اور فرما برداری، یہ سب حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ انسان سے یہ سب کچھ کروائے اور انسان کے اوپر حکومت کرے، اپنا قانون چلائے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی چیز انسان کو حکم نہیں دے سکتی کہ میرا یہ آرڈر ہے اور اس کو فالو کرو، جیسے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے۔ کیونکہ معاشرے میں انسان کے اوپر انسان کی حکومت ہے، اس لیے لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرا یہ آرڈر ہے اور آپ اس کو فالو کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم میرا چلنا چاہیے، اور مسلمان اور مومن جو ہے وہ میرے ہی حکم کی آگے سر نگوں ہو جائے، سر جھکا لے۔ اور سارے انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور اسی دعوت کے لیے، اور اسی پہ انہوں نے اپنی نظریے کی بنیاد رکھی ہے۔ اس شہادت کا مطلب یہ شہادت بہت بھاری ہے، یہ کوئی اتنی ہلکی نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اور اس شہادت کو ادا کرنا یا بات گواہی دینا، عرب کے جو لوگ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سامنے مثال رکھیں تو عرب کے لوگ اپنی بات کے بڑے پکے تھے۔ وہ کفر کی طرف تھے تو اب بھی بڑے خالص کافر تھے، اور وہ اسلام کی طرف آئے تو خالص مسلمان ہوئے۔ بالخصوص مکہ کے لوگ، ان میں منافقت نہیں تھی، یہودیوں میں تھی منافقت، یعنی یہ بیماری یہودیوں نے ڈالی کچھ لوگوں میں، اور ان کے اندر تھی اور آج بھی ہے۔ مکہ کے لوگ خالص تھے، اور جو بات وہ کہتے تھے نا اس کے اوپر وہ گردن کٹ جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس لیے وہ یہ بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ الہ کہنے کا کیا مقصد ہے۔ آج آپ مسلمان روز پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چوریاں بھی کر رہا ہے، جھوٹی گواہی بھی دے رہا ہے، لوگوں کے مال بھی لوٹ رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، اور قتل خون ریزی بھی کر رہا ہے، جھگڑے بھی کر رہا ہے، اور وراثت کا مال بھی صحیح تقسیم نہیں کر رہا، اور صبح دوپہر شام لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے۔ وجہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، بالخصوص یہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو پاؤں کے پکے ہوں، جو کھڑے ہو جانے والے ہوں، یعنی حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے۔ ایسے لوگ معاشرے میں آپ کو بہت کم ملیں گے۔ بک جاتے ہیں مسلمان، کوئی پیسے پہ بک جاتا ہے، کوئی مطلب کسی کی طرف سے کوئی ڈراوا آ جائے اس پہ بک جائے گا، ڈر جائے گا کہ تیری جائیداد پہ قبضہ ہو جائے گا، تیرے بچے اغوا ہو جائیں گے، تیرا کاروبار ختم ہو جائے گا، اس طرح کا کوئی بھی جو اس پہ بک جائے گا۔ یا کوئی خاندان کے بندھن میں ایسے بندھے ہوتے ہیں جب بھی خاندان کے خلاف کھڑے ہونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا معاشرے کے اندر چند جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، پاؤں کے پکے ہونا، ایسے انسان مکہ میں تھے، یا آپ کو ابھی بھی کچھ دنیا میں کچھ معاشروں میں ملیں گے، لیکن پاکستانی معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے جو پاؤں کے پہ کھڑے ہونے والے ہوں اور بات کے پکے ہوں۔
اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، جو خالص ہوتے ہیں۔ جو منافقت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ زبان سے 20 دفعہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الاپتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں، اور عاجز شکل بنا لیں اور مجذوب ہو جائیں اور جبے اور کبے میں لپٹے ہوئے ہوں، لیکن ان کی کوئی گفتگو جو ہے یا ان کے قول اور فعل میں تضاد ہو، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس شہادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی منتظم کائنات ہے، وہی حاکم حقیقی ہے، اور وہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر پہلو سے انسان کو کور کیے ہوئے ہے، اور انسان کے معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کوئی بھی انسان کا معاملہ چاہے روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو، اس کی سوچ ہوں، اس کی عادتیں ہوں، رسم و رواج ہوں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر لیا ہے قرآن کے ذریعے سے، کہ جو میرا بندہ ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ کسی بھی طریقے سے آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے۔ اسلامی معاشرہ میں جو مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے دل اور اس کے ضمیر سے اس کی وحدانیت منور ہونی چاہیے۔ دل اس بات کی گواہی دے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اور جو بھی میرے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے گا مجھے قبول ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بات کی جو وضاحت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کی ہے۔ سورہ النساء، ہم جس سورت کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا جو آیت نمبر 60 ہے، فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں حاکم بنے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ یعنی آپ کی ظاہر اللہ کے رسول کا جو فرمان تھا وہ دراصل اللہ کا فرمان تھا، اور آپ کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے آگے دل سے جھک جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ مجبوراً ہو جائیں یا آپ پاور میں ہیں تو پھر خاموشی اختیار کی جائیں، بلکہ دلی طور پر رضامندی اختیار کریں۔ یہی مومن کی جو ہے وہ قلب و ضمیر جو ہے وہ اس کے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی حاکم ہے۔ اور دوسرا، عبادات اور شعائر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ثبوت پیش کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ دیں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، تعلیمی ادارے بنائیں، جو بھی آپ چیزیں اجتماعیت کے لیے بناتے ہیں ان میں اس بات کا اظہار ہو کہ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ یہاں پہ شیطان کا حکم نہیں چل سکتا، یہاں پہ صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ تو اس سے عملی زندگی، عبادات و شعائر میں اس کی وحدانیت کا ثبوت ہم دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عملی زندگی کے جو قوانین ہیں وہ اسی کی وحدانیت کا تصور پیش کریں، کار فرماؤ۔ ہماری عدالتوں میں جب کوئی فیصلہ ہو تو وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا تربیت کا طریقہ جو بھی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ جھلکے اور چمکے۔ اس کامل اور ہمہ گیر صورت کے علاوہ لا الہ الا اللہ کی شہادت عملی لحاظ سے کسی اور طرح نہیں دی جا سکتی، نہ شرعی لحاظ سے ایسی شہادت معتبر ہوگی،
یہ کامل و ہمگیر صورت اس قولی شہادت کو ایسے عملی اور مؤثر نظام کا پیرایا دے دیتی ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کے قائل کو، عمل کرنے والے کو مسلمان اور اس کی نافرمانی کرنے والے کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ سورہ نور دیکھیں، آیت نمبر 47 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ موڑنے لگتا ہے، اور اگر حق ان کا بنتا ہو تو فوراً اسے قبول کر کے اس کی طرف آ جائیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں لے کے آتے، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں لے کے آتے، وہ چاہے زبان سے جتنا مرضی دعویٰ کریں کہ وہ مومن ہیں اور کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، حقیقت میں وہ ظالم لوگ ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، مومنین کا قول تو یہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب میں، کہ یہ 3-4 آیات میں یہ فرمان ہے، یہ 36 کو اگر آپ ترجمہ پڑھیں کہ کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی ہمارے معاملات کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، حسن معاشرت قائم کرنے کے لیے، اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک ہی چشمہ سے سیریاب ہونا ہے، اور وہ چشمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہے، یعنی قرآن ہے اور آپ کا فرمان ہے۔ نظریاتی لحاظ سے اس بنیاد کو، یعنی اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انسانی زندگی پوری کی پوری اللہ کے تصرف میں دے دی جائے، انسان اپنی زندگی کے کسی معاملے میں اور کسی گوشے میں اپنے آپ کوئی فیصلہ نہ کرے، کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی جانب اس کو رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہم کلمہ شہادت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہی پڑھتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کی رسول ہے۔ اور اس شہادت کا یہی مطلب ہے کہ جو قانون آپ لے کر آئے ہیں اسی کے میں آگے اپنا سر جھکاتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور اسی کے مطابق میں اپنی زندگی پوری ڈھالنے کی آج سے اعادہ کرتا ہوں اور جد و جہد کروں گا۔ یہ ہے وہ نظریاتی بنیاد جس پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور جو اسلام کی اصل روح ہے۔ یہ بنیاد انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ فراہم کرتی ہے، جسے زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کیا جانا چاہیے، اور جسے ہاتھ میں لے کر ایک مسلمان اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، خواہ یہ مسئلہ اسے مسلم معاشرے کے اندر پیش آئے یا غیر مسلم معاشرے کے اندر پیش آئے، ان روابط سے متعلق ہو جو مسلم معاشرے کے ساتھ وہ قائم کرتا ہے، یا ان تعلقات اور رشتوں کے بارے میں ہو جو ایک مسلم معاشرہ دوسرے غیر مسلم معاشروں کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ یعنی ہر پہلو پہ آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔